اللہ 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 اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 926 ہے، یہ ادب المفرد کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابو اسحاق سبیعی، ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا، یہ راوی ضعیف ہے، کیونکہ اس کو اختلاط ہو گیا تھا آخری عمر میں، ان کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے، یعنی چھینکنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہ پورا جملہ پڑھنا درست نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ پڑھے تو اس کو داڑھ کا اور کان کا درد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ضعیف روایت ہے، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جب یہ روایت ضعیف ہے تو اس ضعیف روایت کو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم لوگ خواہ مخواہ کنفیوز ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ضعیف ہے اگر تو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل چل کر کے یہ بات آئے آپ کے سامنے، یا آپ کسی کتاب میں پڑھیں، یا آپ کو کوئی بیان میں یہ بات سننے کو ملے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ نہیں، ہم نے بلوغ المرام کے درس میں پڑھا ہے کہ یہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں یہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان کہنے سے کان اور داڑھ کا درد نہیں ہوتا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ آپ کو پتہ چلے، اس وجہ سے ہم بیان کر رہے ہیں اور وضاحت کر دے رہے ہیں، خلاصہ اس کا پیش کر دے رہے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن بھی اور کوئی اشکال بھی آپ کے سامنے باقی نہ رہے۔ اسی لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ جب روایت ضعیف ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے ضعف کو جان جائیے۔ چلیں، اگر کسی آدمی کو نماز میں چھینک آ جائے جی، تو کیا کرے گا؟ بولیے۔ بنا آواز کا جواب دے۔ الحمدللہ کہے گا۔ ہاں جی، حالت نماز میں سلاد نہیں کھیرا خالی 2-4 دے دیجیے۔ حالت نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا۔ الحمدللہ بولے گا۔ الحمدللہ کہیں گے۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ حالت نماز میں اگر کسی شخص کو چھینک آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ اچھا، جب الحمدللہ کہے گا تو اگر اگل بغل میں کسی نے سنا تو کیا وہ اس کا جواب دے گا؟ نہیں۔ چھینک کا جواب نہیں دے گا، اس لیے کہ جواب دینا یہ مخاطب کرنا ہے۔ یرحمک اللہ، کاف ضمیر خطاب کا ہے، تو جواب نہیں دے گا، لیکن وہ اللہ کی تعریف کر سکتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ رفاعہ ابن رافع کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، اتنی لمبی دعا پڑھی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، کما یحب ربنا ویرضا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ تعریف جس میں برکت ہے
ہے نا, اور جس میں برکت نازل کی گئی ہے. جس طرح ہمارا رب محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. حضرت رفاعہ ابن رافع کہتے ہیں کہ مجھ کو چھینک آئی تو بے ساختہ میرے زبان سے یہ کلمات اور یہ جملے ادا ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا نماز میں یہ الفاظ کس نے کہا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے پوچھا کس نے کہا ہے؟ تو حضرت رفاعہ ابن رافع نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ بات ہم نے کہا ہے. تو اللہ کے نہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے لپکے اور بڑھے تاکہ ان میں سے کون اسے لے کر کے اوپر چڑھے. سبقت کرنے لگے فرشتے. حسن درجے کی یہ روایت ہے, صحیح ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 700, اور اسی طرح سے صحیح ترمذی میں حدیث نمبر 331 نمبر کی یہ حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا جی کہ چھینک آنے پر اگر کوئی آدمی یہ الفاظ کہے تو اور زیادہ اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا حضرت رفاعہ ابن رافع کی روایت ہے. نماز میں بھی اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا. البتہ نماز کے دوران کوئی آدمی چھینک کر کے اگر الحمدللہ کہہ رہا ہے تو سننے والا اس کا جواب نہیں دے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے ہے, تسبیح اور تکبیر کے لیے ہے. دنیا کے کاموں میں سے یا اور دوسرے کاموں میں سے کوئی کام, لوگوں کے کلام میں سے کوئی چیز یہاں درست نہیں ہے. صرف تسبیح, تحلیل, تکبیر نماز کے اندر کی جائے گی, تسبیح اور تکبیر نماز کے اندر کی جائے گی, اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت کی جائے گی, ہے نا. یہ مسلم کی روایت ہے. تو کہا کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہہ رہا ہے تو سننے والے کو جواب دینے کی ضرورت نماز میں نہیں ہے. ہو گئی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہو گیا معاملہ؟ جی سر. ایک آدمی چھینکا, الحمدللہ نہیں کہا اس نے, تب کیا کرنا ہے؟ تو جواب نہیں دیں گے جب تک وہ الحمدللہ نہ کہے تو یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے. جب تک الحمدللہ نہیں کہے گا تب تک جواب نہیں دیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے, یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, کہا باب لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ, کہ کوئی آدمی چھینکنے والے کیا جواب میں یا چھینکنے والے کے چھینک سن کر کے یرحمک اللہ نہ کہے جب تک وہ الحمدللہ نہ کہہ دے, جب تک وہ الحمدللہ نہ کہہ دے. اچھا, اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم چھینکے اور الحمدللہ کہے تو کیا اس کو یرحمک اللہ کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ یہدیکم اللہ کہیں گے. ہاں, یہدیکم اللہ استقبالکم کہیں گے. یہدیکم اللہ چھینکنے کا جواب کیوں نہیں دیں گے جی؟ رحمت کی دعا ہو جائے گی نا وہ. کیونکہ وہ مشرک ہے. کیونکہ وہ مشرک ہے, مشرک ہے, رحمت کی دعا اس کے لیے نہ کریں گے. بہرحال اگر کوئی غیر مسلم چھینکے تو اس کے چھینک کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا ہے, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکتے تھے اور یہ امید کرتے تھے کہ آپ انہیں یرحمک اللہ کہیں گے تاکہ ان کو دعا مل جائے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، 4213 نمبر کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے صحیح ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. صحیح ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو 3 دفعہ یرحمک اللہ کہو. یعنی ایک آدمی چھینک رہا الحمدللہ کہا، پھر چھینک رہا الحمدللہ کہا، پھر آپ نے یرحمک اللہ کہا، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ اگر چھینک کے الحمدللہ کہے تو پھر آپ یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ اگر وہ چھینکتا ہے تو وہ زکام ہے. اس سے زیادہ اگر وہ چھینکتا ہے 3 سے زیادہ مرتبہ تو کہا کہ یہ زکام ہے. اور اس میں اگر کوئی آدمی یرحمک اللہ نہ بھی کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح ابو داؤد کی 4210 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ چھینکنے کے آداب بتا رہے ہیں جی، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور چھینکتے وقت آپ اپنی آواز کو پست رکھتے. ابھی جو لوگوں کو پتہ چلا کورونا وغیرہ کے موسم میں اور یہ طریقہ بتلایا گیا کہ اس طرح سے چھینکیے، ایسا چھینکیے، پبلک پلیس پہ کس طرح سے چھینکیے، یہ تعلیمات دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس سے کہیں پہلے دے دیا ہے. لیکن لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ان کے لیے بہتر اور درست ہوگا. اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے اور ہر طریقے کا، ہر بیماری کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ اور ہر بیماری سے شفا یابی کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. اور اسی طرح سے جی کوئی آدمی اگر یہ سوال کرے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی حکمت کیا ہے تو اس سے یہ کہیے کہ چھینک کی وجہ سے دماغ میں بہت سارے رکی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دماغ کی رگوں کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری خوفناک بیماریوں سے کیا ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دی تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے. وہ کیا کہے؟ الحمدللہ کہے. اور اسی طرح سے جب انسان قضاء حاجت سے نکلتا ہے جی، واش روم سے نکلتا ہے تو غفرانک کہتا ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے، علماء نے بیان کیا، تاکہ اللہ جس طرح سے تو نے میرے ظاہری تکلیف دہ چیزوں کو ہم سے دور کر دیا اور ہم کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا، کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے باطنی بیماریوں سے اور باطنی ناپاکیوں سے، باطنی گندگی سے اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف کر دے یا ہم کو بخش دے. اسی لیے کہا جاتا ہے غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر دعا کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے جس کو ملحوظ خاطر انسان کو رکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو مانگتے وقت ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے جی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے. چھینک کو پسند کرتا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ چھینک یہ نشاط کی علامت ہے، نشاط کی علامت ہے، سستی کو بھگانے کی علامت ہے. اور جب تم میں سے کسی آدمی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے. اور مسلمان جو سن رہا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو یرحمک اللہ کہے. اور یہ جمائی جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب تم میں کے کسی شخص کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب وہ ہاں کہہ کے جمائی لیتا ہے اور اپنے منہ کو کھولتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے. بخاری کتاب الادب کی یہ روایت ہے. اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم میں کے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے، اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے اور منہ کھول کر کے جمائی نہ لے، کیونکہ یہ جمائی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے اور یہ سستی کی علامت ہے. عام طور پر نیند کی نشانی
जमाई को समझा जाता है जी। आदमी, अब ये पता चलता है कि अब आदमी सुस्त हो रहा है, निशात और ताजगी उससे खत्म हो रही है, तो इसीलिए इंसान को इस तरह के आदाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, इस तरह के आदाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। छींक के ताल्लुक से जो बातें थी वो सारी की सारी आपके सामने आ गई, लगभग बातें। छींक का जवाब देना जी, ये बड़ी फजीलत की बात है, और सलफ़ सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया करते थे। इमाम अबू दाऊद अस्सिजिस्तानी रहमतुल्लाहि अलैह, नाम सुना है आप लोगों ने इनका? इमाम अबू दाऊद का नाम सुना है जी? जी जी जिनकी किताब है सुनन अबी दाऊद, जिसका हवाला बार बार आ रहा है आपके दर्स में। का इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा कश्ती में सफर करके जा रहे थे, सफर कर रहे थे कश्ती में, तो एक कश्ती इधर से जा रही थी, एक कश्ती इधर से आ रही थी। तो जब दोनों कश्तियां आमने सामने हुई तो दूसरी कश्ती में एक शख्स ने छींका, और छींक करके अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह किसी दूसरे ख्याल में थे, जवाब नहीं दिया। कश्ती बढ़ गई, उनकी उधर चली गई, इनकी इधर चली गई। जब ये साहिल पर पहुंचे तो इनको याद आया कि फलां ने छींका था और हमने उसका जवाब नहीं दिया है। किराए पर एक कश्ती ली और लेने के बाद उस पर सवार हुए, उस किनारे पर गए और उस कश्ती पे उतरने वाले लोगों का पता लगाया कि कौन कौन था, किसने छींका था। कहा मैंने। कहा यरहमुकल्लाह। उसने कहा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। लोगों ने कहा इसके लिए इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? वहां से यहाँ आए, कश्ती किराए पर लिया, इतना पैसा खर्चा किया। कहा तुमको क्या मालूम है, उसने जो दुआ दी है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, अगर वो मुस्तजाबुद दावत हुआ तो उसकी दुआ अगर अल्लाह ने कबूल कर ली मेरे हक में, तो करोड़ों में भी उसका सौदा सस्ता है, करोड़ों में भी उसका सौदा सस्ता है। हमने तो किराए पे कश्ती लेकर के आकर के उसको जवाब दिया। हमारी बात कि नहीं आ रही है? लिहाजा ये छोटे छोटे मैनर्स हैं, इस्लाम की तालीमात हैं, जो आज हम लोग नसीयम मनसिया करते जा रहे हैं। अब उसका रिवाज और चलन धीरे धीरे हम लोगों से खत्म होता जा रहा है। लिहाजा इसको अपने समाज और मुआशरे में नाफिज करने की ज़रूरत है, और बच्चों की इन चीज़ों के ऊपर तरबियत करने की ज़रूरत है। चूँकि हमारे दर्स में जी आम तौर पर ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, और ख़वातीन ज़्यादा होने की वजह यह है कि आम तौर पे लड़कों को इस सब से कोई मतलब नहीं है। आजकल के ज़माने में जो भी दीन थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो अब औरतों के पास है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल तो आप के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज कीजिए, और अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, छोटे भाइयों की, छोटे बहनों की, और दूसरे लोगों की जो आपके मातहत में हैं, उनकी आप इस्लाह कीजिए इन मैनर्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रही हैं आप लोगों में से, तो आपके ऊपर ज़रूरी है कि उसमें जो बच्चे आपके पास मुसलमान आते हैं उनमें कभी कभार इस तरह की एक आध हदीस उनको बयान कर दिया, उनको बतला दिया, या कोई बच्चा जमाई ले लिया पढ़ते पढ़ते तो उसको बता दिया कि देखो बेटा तरीका ये है इस तरह से लेने का। कोई अगर छींक आ गई किसी को, तो आप किसी ने जवाब नहीं दिया या उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो आपने रोक करके उसको बतला दिया, इस्लाह कर दी। अगर वो अमल करता रहा ना उसके ऊपर, तो जिंदगी भर उसका अजर व सवाब आपको मिलेगा। आप अगर मर भी जाएंगे और वो बच्चा जिसको आपने सिखाया है वो अगर अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को सिखाएगा,
وہ تعلیم، تو قبر میں بھی اس کا آپ کو ثواب اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ملتا رہے گا۔ لہذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس درس کو نہایت سکون کے ساتھ اور نہایت دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں جی، اس کے بعد پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کے حقوق میں سے یہ حق ہے جی کہ جب مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو چاہیے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں باب قائم کیا ہے، باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا واجب ہے، اور اس پر کئی حدیثوں سے استدلال فرمایا ہے، اور بڑی فضیلت ہے جی اس کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیادت کے لیے نکلتا ہے، صبح اگر وہ نکلا تو صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو نکلا تو شام سے لے کر کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کم بڑی فضیلت ہے؟ سوچئے تو، فرشتے جس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا کہ نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے، موحد ہے، شرک کے اوپر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی دعاؤں کو اس کے حق میں ضرور قبول کرے گا، اور اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، فارغ البالی آئے گی، زندگی باد بہارا ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس کے حق میں فرشتے یہ دعا کریں گے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کی دعاؤں کو اس کے حق میں رد نہیں کرے گا۔ آج کل کے اس زمانے میں جی کفار ڈاکٹروں کی تعلیم سے متاثر ہو کر کے لوگ مریض کی عیادت کرنا بھول گئے، چھوڑ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری لگی ہے جو بیماری پٹتی ہے، مثال کے طور پہ جیسے کورونا وغیرہ کی بیماری تھی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس بیماری کا پورے طور پہ خاتمہ فرمائے، اور دوبارہ اس طرح کی بیماری ہم مسلمانوں کے اوپر کبھی اللہ رب العالمین مسلط نہ کرے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال یہ بیماری پٹنے والی تھی، ماہر اطباء نے، ماہر ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ مریض سے اگر کوئی ملتا ہے، مریض کے سامنے جاتا ہے، اس کو بھی یہ بیماری لگے گی۔ تو ایسے میں ٹھیک ہے، آپ اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، اس سے بچیے، جو پریکاشن لینا ہے وہ لینے کی کوشش کیجئے، پی پی کٹ وغیرہ یا اور دوسری چیزیں، ماسک وغیرہ پہن کر کے مریض کے سامنے جانے کی جو تلقین کی جا رہی تھی وہ کیجئے، وہ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر ایک آدمی نارملی بیمار ہے تو آج کل کے زمانے میں ندی زندگی سے ہم لوگوں کو بہت محبت ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پتا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ اب نہیں بچے گا، پھر بھی زبردستی اس کو ہاسپٹل میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کافر ڈاکٹروں کے حوالے کر کے۔ اس حال میں وہ ادھر پائپ لگا کے ادھر پائپ لگا کے، کوئی سینے کے اوپر چھید کر کے، گلے میں چھید کر کے آئی سی یو میں اس کو ڈالتا ہے، تو اس سے پہلے اس کو نشے کی کا انجیکشن دے دیتا ہے تاکہ وہ سو جائے۔ اب سو گیا، اب نہ اس کو اب کلمے کی تلقین کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھا کیا ضرورت ہے زندگی سے اتنے محبت کی، دیکھا کہ اب حالت اس کی غیر ہو رہی ہے، مریض کو گھر لے آئیے، اپنے پاس رکھیے، بیٹھ کر کے اس کو تلقین کیجیے، کلمے کی تلقین کیجیے، توبہ اور استغفار کے اوپر اس کو اباریے۔ اور آج کل ہاسپٹلوں کا جو حال ہے، آپ نے لے جا کر کے ڈال دیا وہاں پہ، اب آپ کو جانا نہیں ہے، صرف 4 سے 5۔ ایک مثال دے رہا ہوں،
एक वक्त मुतय्यन कर देते हैं, उसी वक्त आप अपने मरीज को देख सकते हैं। बकिया वक्त में उसको क्या है, वो पानी चाह रहा है, क्या चाह रहा है, आपने उसको नर्सों के हवाले और कुछ कमर्शियल लोगों के हवाले करके छोड़ दिया। अपने अजीज, अपने अकरबा को, अपने खैश व अकारिब को पैसे के बलबूते पर लोग गैरों के हवाले कर देते हैं जिस वक्त उसको जरूरत होती है। मत कीजिए ऐसा। क्या कीजिएगा जिंदगी से इतना मोहब्बत करके। अब इसका ये मतलब बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि इलाज नहीं कराना चाहिए, बात समझिए। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर कह दे रहा है कि देखो मियां, हम लोग हाथ उठा रहे हैं, अब नहीं हो सकता है मामला, हाँ इलाज ये चलता रहेगा, तो अब कहिए ठीक है डॉक्टर साहब आप रिलीज कर दीजिए, हमको जो इलाज वगैरह है वो बता दीजिए, हम घर पे ले जा करके वो इलाज करवा लेंगे। अब कहा नहीं आपको जो कोशिश करना है, जो खर्चा लगेगा हम लगाएंगे, करेंगे, आप उसको हॉस्पिटल में रखिए, ये रखिए। तो अब उस वक्त आप बेचारा ना वो कलमे की तलकीन कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, उसको बेहोशी का इंजेक्शन डाल के डॉक्टरों ने मशीन लगा करके, पाइप लगा करके डाल दिया, पड़ा हुआ है। अब वो घर में था तो आप कुरान पढ़ते उसके सामने, कुरान खानी के लिए नहीं, या उसकी रूह आसानी से निकलने के लिए नहीं, कुरान की आयतें पढ़ते, वो भी पढ़ के दोहराता। हॉस्पिटलों में म्यूजिक बजाने का निजाम है, आखिरी वक्त में कान में उसके म्यूजिक जा रही है। और ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसको इंसान को गौर करनी चाहिए। हम में से हर आदमी समझदार है, लेकिन इसका कभी भी कोई उल्टा माना नहीं समझे जी कि ये कह रहे हैं कि इलाज नहीं करवाना चाहिए। हम कभी नहीं कह रहे हैं, इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और इलाज करवाना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। आप किताब तौहीद के बाब नंबर 3 में, जहाँ पे 50,000 लोग बिला हिसाबो किताब के, 70,000 लोग बिला हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, उसमें पूरी तफसील आप लोग पढ़ चुके हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बातें थी वो हम आपके सामने बतला रहे हैं कि आखिरी वक्त में इंसान को चाहिए कि वो अपने मरीज के सामने रहे, कुछ नसीहत कर रहा है बेचारा, कुछ वसीयत कर रहा है, कुछ तलकीन कर रहा है, कुछ बातें कहना चाह रहा है, किसी से माफी मांगना चाह रहा है, किसी को देखना चाह रहा है, कुछ खाने की ख्वाहिश कर रहा है, आप उसको पूरी कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग पैसा खर्चा कर देना ये आसान समझते हैं, लेकिन वक्त देना ये मुश्किल है जी लोगों के लिए। हम लोग सब कमर्शियल हो गए इस ज़माने में। रिश्तों की जो गहराई है अब वो पट गई, उथला रिश्ता है हम लोगों का, छपछपा चिपचिपा पानी जहाँ होता है ना, वही रिश्ता है। जो गहराई थी उसकी और एक दूसरे से जो दिली मोहब्बत और लगाव था, ये आप बाप को बेटे से भी नहीं है, माँ को बेटे से भी नहीं है, यानी बेटे को माँ से भी नहीं है। बड़ा मसला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवाल है जी आज के दर्स के ताल्लुक से? एक नमाज के दौरान जो जवाब देना वो ज़हरी अंदाज में या सिर्री? आहिस्ते से कह ले अल्हम्दुलिल्लाह। जहरी इस वजह से कहना है कि सामने वाला सुन करके आपका जवाब देगा। जब यहाँ सामने वाले को जवाब ही नहीं देना है तो उसको सुनाने की इल्लत फिर बाकी नहीं रहती है, उसके सुनाने की इल्लत बाकी नहीं रहती है। ताहम रिफा इब्न राफे की जो रिवायत अभी आपके सामने गुजरी है, उन्होंने जोर से कहा था, तब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दिया। जी जी, अगर कोई कहना चाहे तो कह सकते। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख 3 मरतबा जो छींक आती है उसके बाद जुकाम का आपने जिक्र किया। आवाज नहीं आ रही आपकी।
3 مرتبہ آپ نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ یرحمک اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد زکام کا ذکر کیا، تو یہ 3 مرتبہ جو چھینک آتی ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. مطلب یہ ضروری ہے، ایک آدمی لگاتار چھینک رہا ہے، جی کچھ لوگوں کو ہوتا نہیں الرجی ہے یا کچھ اور ہے، چھینک رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، الحمدللہ الحمدللہ 3 مرتبہ کہیے. اس کے بعد بھی وہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ چھینک رہا ہے، الحمدللہ کہہ بھی رہا ہے، تو آپ اگر یرحمک اللہ نہ بھی کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ. جی شیخ. جی یہ مطلب ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی استاد غفرانہ کا مطلب ایک یہ بھی سنا تھا کہ یا اللہ میں تیرے ذکر سے رکا رہا اتنا وقت، اس لیے بخشش طلب کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح، جی استاد. یہ بھی صحیح. علماء نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہاں جا کر کے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس وجہ سے نکلنے کے بعد وہ استغفار طلب کرتا ہے. لیکن ایک علت علامہ ابن قیم نے یہ بیان کی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ گندگی اگر حبس ہو جائے انسان کے دل میں، یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت کے لیے جائے اور ضرورت سے وہ فارغ نہ ہو تو کتنی بے چینی کی کیفیت اس کے ساتھ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے اس کو سکون اور نجات دیا اس ظاہری گندگی سے، تو اسے چاہیے کہ وہ باطنی گندگی کو بھی اللہ رب العالمین سے درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو معاف کر دے اور ختم کر دے. ٹھیک ہے، پھر کوئی کچھ لکھ کر کے ایک سوال ہے جی نظر سے میرے گزرا، کوئی پڑھ دیجئے تو اس کو. حفیظ ہیں کیا کلاس میں؟ جی میں بتا رہا ہوں. جی پڑھیے. گھر میں اکیلی عورت نماز میں ہے، اگر دور پر گھر والا آتا ہے تب کیا کرے؟ گھر میں اکیلی عورت نماز میں ہے اور جی اگر دور پر ڈور ہوگا، دور پر گھر والا آتا ہے تب کیا کرے؟ ہاں دروازے پر دروازے. جی ڈور پر گھر والا آتا ہے تو کیا کرے؟ اگر ڈور سامنے ہے نا آپ کے تو آگے بڑھ کر کے آپ دروازہ کھول دیجئے. قبلے کی طرف اگر ڈور ہے تو دروازہ آپ کے قبلے کی طرف ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے 2 قدم بڑھ کر کے اگر آپ چٹکن کھول سکتے ہیں، کنڈی ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیجئے قبلے سے منحرف ہوئے بغیر. اور اگر نہیں تو آپ تکبیر کہیے، اللہ اکبر زور سے کہہ لیجئے نماز میں، تو سامنے والا سمجھ جائے گا دروازے پہ جو کھڑا ہے کہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں خاتون، تو رک جائیں گے، وہ انتظار کریں گے آپ کی نماز پڑھنے کا. ہو گیا؟ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ